صاحب یور کوئک رسپانس ٹو اٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی کہ irresponsible ہے جو کچھ بھی کیا علی زیدی نے، اور دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت صرف میڈیا پہ ہی کھیل رہی ہے، آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کر نہیں جائیں گے بیکاز آف MQM اینڈ GD، آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اپنے الائز ناراض ہو جائیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جو سارا ایشو ہے JIT رپورٹس کا، اس کو ایک سیاسی تناظر کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے. یہ پاکستان کی عوام کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سلب ہوئی ہیں. یہاں پہ الزام ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بہت سنگین ہے. JIT میں انکشاف ہوا ہے جو علی زیدی صاحب نے پیش کی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی نے پشت پناہی کی، ایک مافیا کی، ایک کنگ پن کی، اس کی پشت پناہی کی، اس کی ہیڈ منی کو ریموو کرایا 20 دن کے اندر، اس کنگ پن کی، اس مافیا کے تھرو لسانی بیسس کے اوپر قتل کروائے، اس کو استعمال کیا اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اور غیر اخلاقی طور کے اوپر بہت سارے کام کروائے، اور غیر قانونی جگہوں کے اوپر انہوں نے قبضہ بھی کیا، زمینوں کے اوپر. تو یہ جو ہے یہ جمہوریت کے بیسک پرنسپل کو انڈرمائن کرتی ہے، اور جمہوری پارٹی کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا جو بھٹو آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں فلسفے کا تاج پہنتے ہیں کہ اس کو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں اسی پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں اس ایشو کو آپ پلیز قانونی تناظر کے اندر ضرور دیکھیں، بیکاز اس کا حل صرف قانون اور آئین کی روح میں آپ کو پیش ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا ایشو ہے، جو ATC کورٹ کا ایشو ہے، اس کی جو سپروائزری جورسڈکشن ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہے، ایک ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہوتی ہے. وہ بھی ان تینوں JIT رپورٹس کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی JIT رپورٹ صحیح ہے. پہلی بات تو یہ. اس کے علاوہ آرٹیکل 203 کے اندر بھی ہائی کورٹ کے پاس جو اپنے سب آرڈینیٹ کورٹس ہوتے ہیں ان کی معاونت، ان کی سرپرستی کرنے کے پاورز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہہ چکے ہیں اور ہم اس قانونی راستے کو دیکھ رہے ہیں، اس آئینی راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 1841 کے انڈر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ججز جو بہت باوقار بہترین ججز ہیں، جو ہمارے آئین کی سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے آئین کے محافظ ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور وفاق کے بیچ ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو حل کیجئے کیونکہ آپ کے پاس یہ پاورز ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکل 1843 کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب یہ سوچ رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں عدالت کے بہترین ججز، کیونکہ آپ تو پارلیمانی سیکرٹری ہیں نا. جی بالکل، یہ سیکرٹری ہیں، زیر غور، آپ تو پارلیمانی سیکرٹری ہیں. جی بالکل، جی ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں، زیر غور ہے. ہمارے پاس بہت سارے بڑی دلچسپ بات کی ہے انہوں نے. جی بالکل. میں سر جانے دیجئے مجھے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی میں کہہ دوں، میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ کل دو تین قانونی نکات پہ اور بات کر لوں کہ دیکھیں ذرا سعید غنی صاحب موقع دیجئے گا. 2-3 اہم قانونی نکات اور بھی ہیں کہ از خود نوٹس لینے کے پاورز اعلیٰ عدالت کے ججز کے پاس ہیں، اور ہماری آپ کے پروگرام کے توسل سے ان سے التجا اور گزارش ہوگی خدارہ پاکستان کی عوام کی جو حقوق ہیں ان کو محفوظ کیجیے، اور از خود نوٹس لے کر ان JIT رپورٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو کیجیے. اور انفارمیشن کی جہاں تک بات ہو رہی، کیونکہ سعید غنی صاحب قانون دان نہیں ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ یہ سارے قانون سے واقف ہوں گے، لیکن مجھے ملائکہ بخاری بیرسٹر بھی ہیں، ان کا جواب لے لیں اس کے اوپر. جی مجھے پتہ ہے سعید غنی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک جی بالکل، جہاں تک آپ نے بات کی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس ایشو کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی ہوں. اس JIT کو منظر عام پر لانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی عوام کی جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جو پشت پناہی ہوئی ہے، اس کو منظر عام پر لے کر آئیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتے ہیں بردباری اور بہادری سے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انفارمیشن کی ویلیو کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اعلیٰ عدالت کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس، 2 اہم ججمنٹس میں آپ کو بتاؤں گی. ایک 2013 کا ٹیوانا کیس ہے، وہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ انفارمیشن کی جو سورس ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی ویلیو کو دیکھا جائے گا. تو یہ طے ہو گیا کہ اگر یہ انفارمیشن سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی تو اس کی ویلیو کو دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ ایک 2013 کا یاسین کا کیس ہے، اس کے اندر جلال الدین رومی صاحب کا ایک کوٹ ہے، اس کو مروج کر دیا ایز اے پرنسپل کہ میسنجر جو ہے اس کو دیکھا نہیں جائے گا، میسج کو دیکھا جائے گا. تو اعلیٰ عدالت واقف ہے کہ ایسی انفارمیشن جو سامنے آتی ہے جسے پاکستان کی عوام کے بیسک آئینی جو رائٹس ہیں وائلیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر
آپ کو انفارمیشن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے, بیکاز پاکستان کا آئین اس انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے جج اس کو نوٹس لیں گے. اگر نہیں لیں گے تو ہمارے پاس بہت بہترین قانون دان ہیں جو ہمیں ایڈوائز بھی کر رہے ہیں, ہم ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس زیر غور ہے ساری آئینی قانونی روٹس جن کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, جن کے تھرو ہم اس ایشو کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. اور یہی ہماری حکمت عملی ہے, اور اس کا جس طرح ہمیں سامنا کرنا پڑا ہم ضرور کریں گے. لیکن اس کو خدارہ میری سعید غنی صاحب سے گزارش ہوگی, اس کو سیاسی تناظر میں نہ دیکھیے, اس کو ایک شفاف طریقے سے پاکستان کی عوام کی آئینی رائٹس اور قانون کی بالادستی. لیکن سعید غنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ علی زیدی کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ علی زیدی نے, وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی ذاتی حیثیت سے, ایک شخص کی حیثیت سے اس ایشو کی پرسیوٹ کر رہے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ علی زیدی نے کل اپنے ساتھ انفارمیشن منسٹر کو بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں پرائم منسٹر سے مل کے آیا ہوں. لیکن اس پہ کیا پوزیشن ہے آپ کی, یہ فیڈرل گورنمنٹ ورسز سندھ گورنمنٹ, کیونکہ آپ نے کہا تھا, سعید غنی صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں علی زیدی کا ذاتی ایشو ہے, دس از ناٹ فیڈرل گورنمنٹ ورسز سندھ گورنمنٹ. میں نہیں کہہ رہا, علی زیدی صاحب نے خود کہا ہے. دیکھیں علی زیدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم سے ان کا مکالمہ ہوا. اس سے پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ JIT رپورٹ پیش کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. وفاق کو ہی ہیڈ کرتے ہیں نا, کابینہ کے ہیڈ ہیں وزیر اعظم. اس کے علاوہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ساتھ بیٹھے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر, ہر ممبران پارلیمنٹ, ہر سپورٹر کا یہی موقف ہے کہ جو بھی لوگ اس ٹارگٹڈ کلنگز کے پیچھے ہے, اس کنگ پن کے پیچھے ہے, جنہوں نے اس کو پشت پناہی دی, ہم ان کو منظر عام پر لے کر آئیں گے. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا اصولی موقف ہے, اور ہم ان کے سامنے یہ موقف پیش کریں. میں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ آئین کے اندر ایک شک ہے, آرٹیکل 1841, جو ایک راستہ ہمیں مہیا کرتا ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے مابین کوئی تنازع پیدا ہو جائے. اگر اس طرح دیکھیں تو یہ حل ہو سکتا ہے, ایک آئینی روٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے. ایک قانون دان کی حیثیت سے میرے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئین کے اندر گنجائش موجود ہے, اور آرٹیکل 1841 جو ہے بڑی ایک پاورفل شک ہے, وہ ریمیڈیل شک ہے. وہ سپریم کورٹ کو یہ پاور دیتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیکلریشن دے, کوئی ڈائریکشن دے, تو بڑی ایک پاورفل. رانا صاحب, ملائکہ بخاری صاحبہ, آپ کی حکومت کتنی پریشان ہے اس APC کے حوالے سے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو رانا تنویر صاحب بڑے ہیں, محترم بھی ہیں, سیاسی قد کاٹ بھی ہے ان کا. صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ رانا صاحب, جب آپ کی پارٹی کوئی موقف اختیار کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے بارے میں تو وہ اصولی ہوتا ہے, اور اگر ہم موقف اختیار کریں تو ہم سیاسی تنازع پیدا کر رہے ہیں. خدارہ ایسا نہ کیجیے, ہم بھی عوامی نمائندے ہیں, ہمیں بھی سندھ کی عوام نے, کراچی کی عوام نے ووٹ دیا ہے, اور ان کے ایشوز کو اٹھانا ہماری سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. جہاں تک بات ہے کہ ہم کتنے پریشان ہیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے حوصلے بلند ہیں. ہم اپنے موقف, اپنی آئیڈیالوجی, اپنی ویژن, اپنے لیڈر کے پیچھے ہم متحرک ہیں, اور ہم مثبت طریقے سے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو, جن کو ہم نے شکست دی ہے 23 سال کی سٹرگل کے بعد, ان کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں ہم ان کی APC سے بالکل بھی نہیں گھبراتے. اس لیے نہیں گھبراتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کے نظریے سے انفارچونیٹلی بصد احترام بہت دور جا چکے ہیں. محترمہ شہید کی جو فلسفہ تھا ان سے بھی بہت دور جا چکے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نواز موروثی سیاست کی علامت تھی, ان کو بھی پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ہمیں نہ تو ان سے کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے. ہم جانتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے, سپتمبر آ رہا ہے, ان کی APC پہلے بھی ہوئی تھی. یہ ایک سیاسی گیدرنگ ہے, ضرور کیجئے, لیکن اصولی لیکن بیرسٹر ملائکہ بخاری صاحبہ, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی اور بجٹ کے درمیان بھی یہ حقیقت دوبارہ سامنے آئی ہے میڈیا کے کہ آپ کی جماعت کے پاس نمبرز کی پرابلم رہتا ہے. کبھی بلوچستان کی جماعتیں آپ کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں, کبھی MQM کا آپ کو خوف ہوتا ہے, کبھی آزاد امیدوار آپ کو ڈراتے ہیں. پھر انصار عباسی صاحب کی اسی ہفتے ایک سٹوری آئی ہے 3-4 دن پہلے, جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے اور خواجہ آصف صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ PTI کے اندر ایک فارورڈ بلاک موجود ہے, اور اگر اپوزیشن ایک نو کانفیڈنس کا موو لائے گی, موشن لائے گی, تو اس کو PTI کے اندر سے سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے. اگر APC ہوتی ہے, نو کانفیڈنس ووٹ کی بات ہوتی ہے, تو پھر تو آپ کی حکومت کے لیے مسئلہ ہے نا.
देखिए डॉक्टर साहब, ये तो सारी एक सियासी एनालिसिस है, एक बाज गश्त है, लेकिन आपने क्या देखा बजट के अंदर? कहा था कि हुकूमत चली जाएगी, बजट पास नहीं होगा, 41 की अक्सरियत से हमने बजट पास किया ना। इस तरह हमारे इत्तेहादी मुत्तहद हैं, हम भी मुत्तहद हैं, मुतहरिक हैं, और इस किस्म के इशूज़ जब आप एलाइज के साथ एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाते हैं तो पेश आते हैं, और हमें इनका मुकाबला करना आता है। हम सियासी तौर पर मजबूत हैं और इंशाल्लाह दिफा करेंगे अपने नजरिए का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और अपनी आइडियोलॉजी का, और कभी भी मैं आपके प्रोग्राम में कहती हूँ अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत आती जाती है, नजरिया हमेशा आपका जो है वो रिमेन करना चाहिए सियासत के अंदर। सईद गनी साहब, आपकी भी नजरियाती जमात है, कम से कम आपका क्लेम जरूर है। इस एपीसी पे मौकफ क्या है पीपल्स पार्टी का, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस? देखें डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह बड़ी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत है इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत है, जिसको 2 साल गुजरे हैं।